بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے باری تعالیٰ، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ فرمانے امام محمد باقر علیہ السلام، جب آسمان پر 3 تارے نکل آئیں تو یہ افطار کا وقت ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زورآور اور غالب ہے۔ جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا اس نے سب لوگوں کو جلا دیا۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ تم لوگ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے۔ فرمانے باری تعالیٰ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو۔ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اور انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو مت، ان سے کریمانہ لہجے میں ادب سے بات کرو، اور اپنے کندھے عاجزی اور محبت سے ان کے لیے جھکا دو، اور کہو میرے رب ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔